السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب 8 ماہ سے جیل میں ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے ہفتے والے دن بولا وہ ابھی تک اتنی لمبی بات چیت کبھی نہیں کی تھی۔ کیا کیا انہوں نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے؟ کیا علی امین گنڈا پور کے کور کمانڈر سے میٹنگ جو افطاری تھی جو بھی تھی اس کے حوالے سے بھی وہ ناخوش ہیں، اور کچھ چیزیں جو آپ سے ڈسکس کریں گے۔ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کی۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب صحافی کوئی مقدمہ چل رہا ہوتا تھا اڈیالہ جیل میں، وہاں پہ کچھ 2-4 خبریں بات کر لیتے تھے، یا 1-2 بار ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے الگ بٹھا کے بھی بات کی، لیکن وہ اتنی لمبی چوڑی بات نہیں تھی۔ وہ پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے بات ہوتی تھی، تھوڑے سے سیاسی حالات کے حوالے سے، پیچھے جب الیکشن ہوئے اس کے بعد سے رگنگ کے حوالے سے بات ہوتی تھی۔ لیکن کل ہفتے والے دن جو عمران خان صاحب نے بولے ہیں اور جو انہوں نے میرے خیال میں ساری اگلی پچھلی جتنی قرض تھی وہ ساری نکال دی ہیں، جتنے قرض تھے وہ سارے اتار دیے ہیں، اور جتنی انہوں نے الزامات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے انہوں نے سب کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی بات کی، انہوں نے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے سے بات کی، انہوں نے عارف علوی اور جنرل باجوہ کے حوالے سے جو میسیجنگ ہوتی رہی اس حوالے سے بات کی ہے، پھر انہوں نے شہباز شریف اور زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے اور جتنے بھی یعنی کہ توشہ خانہ کیس، ان کے اوپر جو کیس بنے، پھر ججز کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے سب باتیں کی ہیں۔ انہوں نے صاف کہا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ مجھے توڑنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس چکر میں انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر بھی وہ کر دیا، اور آرمی چیف نے ان کے حوالے سے ان کے اوپر حملے کرنے کے حوالے سے، اور اگر مستقبل میں کوئی اس طرح کا ایسا ہوتا ہے، ویسے تو 2-3 دن پہلے بھی یہ خبر چلی تھی کہ وہ ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے، لیکن ابھی انہوں نے دوبارہ اس بات کے اوپر بات کیا۔ پھر انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو کچھ ہوا تھا وہ ساری باتیں کی ہیں۔ تو اس وقت جب کچھ خبریں یہ آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب شاید ڈیل کر رہے ہیں، یا کچھ خبریں یہ آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، جو کہ توشہ خانہ کے حوالے سے ملا بھی انہیں، ایسے موقع کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ بات کیوں چھیڑی جس وقت انہیں نظر آ رہا تھا کہ توشہ خانہ کے بعد باقی چیزوں کے اندر بھی ریلیف مل رہا ہے یا ملنے کے چانس ہیں، اس وقت انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے، خاص طور پہ شاید شہریار افریدی کی بھی آج جو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو باتیں تھیں، عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے یہ بات بھی کی، مطلب ہے جو انہوں نے جس طرح ظاہر ہے جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے یا ڈیل ہوتی ہے یا جو باتیں ہوتی ہیں، تو کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کے لیے کوئی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، کوئی اچھے دن آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے بغیر لگی لپٹی کیے ایک چیز کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح لگ رہا تھا جس طرح وہ پوری ساری چیزیں جو ہے ازبر کر کے آئے ہیں یا پوائنٹ بنا کے لائے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی چیز ان کے ذہن سے رہی نہیں۔ کوئی نقطہ آپ ڈسکس کر رہے ہوں پچھلے 4-6 مہینے میں جو نقطے ڈسکس ہوئے اور سیاست کے حوالے سے پچھلے 1.5-2 سال میں ہوا، انہوں نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، تمام کی تمام چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اور انہوں نے مطلب خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو اگر اکثریت مل بھی جائے گی تو آرام سے گورنمنٹ بنا لیں گے۔ ان کی توقع کے بالکل برخلاف انہوں نے زرداری کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بالکل انکار کیا، جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ کریں گے، تو یہ ان کے لیے بڑا سرپرائز تھا سب سے پہلا۔ اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور وغیرہ سامنے آئے، پھر ان کے وہ کیونکہ پہلے سے غائب تھے، ان کو جب نومینیٹ کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، یہ بھی ایک دوسرا جھٹکا تھا کہ اس ایسے بندے کو نومینیٹ کیوں کیا عمران خان نے جن کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی اتنے زیادہ گڈ بک میں نہیں تھے۔ پھر دوسرا جھٹکا ملا، پھر اوپر چلے انہوں نے جیل میں بیٹھ کے، جہاں یہ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ جھٹکا تھا کہ وہ جیل آرام سے کاٹ رہے ہیں اور بالکل انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر سننے میں آیا اندر سے خبریں جو رپورٹ ہوتی تھی وہ یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ آپ فیصلے سنا دیں ججز کو، میں ذرا جا کے سونے لگاؤں، تو اس قسم اس حد تک ان کا تھا، اور یہ رپورٹر جو ہیں سارا کچھ رپورٹ کرتے رہے۔ لیکن ہفتے والی میٹنگ کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک کی جو سیاست ہے اب کس رخ چلے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح مقدمے بنائے گئے، جس طریقے سے کیسز بنائے گئے، اب تو ان کے حریف جو ہیں وہ بھی مان رہے ہیں سمیت رانا ثناء اللہ کے نون لیگ میں کہ اس طرح کہیں نہیں ہوتا کہ ایک ہفتے کے اندر 3 سزائیں سنا دی جائیں۔ تو جب اس طریقے سے سزائیں سنائی گئی تھی اور اسی طرح توشہ خانہ کی سزا کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا تھا، تو عمران خان نے اس وقت آ کے اس طرح کیوں کیا؟ یہ سوال جو ہے وہ سب سے زیادہ اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، وقتاً فوقتاً آتی بھی ہیں کہ کبھی شیر افضل مروت کو فاصلے پہ کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو انہوں نے اس طرح اٹھایا۔ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔
حالانکہ انہوں نے پریس ٹاک بھی کر دی تھی. آپ کو یاد ہوگا وہ بیٹھے ہوئے تھے جا کے IPP کے وہ اس میں میٹنگ میں, جب پھر وہ بھاگے بھی تھے, لیکن اس کے بعد بھی ان کو پکڑا گیا. ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی تیاریاں وہ کوششیں جاری رہیں. پھر انہوں نے اپنے جو انعام شاہ تھا گھر کا بنی گالا کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی باتیں کی, اور اس کے حوالے سے, اور پھر جوڈیشری کے ججز کے حوالے سے, قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا. وہ خاموش رہے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو ان سے امیدیں ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جو 6 ججوں نے لیٹر لکھا ہے, یہ بھی ایک قسم کا ایک عمران خان صاحب کے لیے ایک ایسا نقطہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بغیر لگی لپٹی کیے دھڑلے کے ساتھ, اگر وہ اس میں تھوڑا سوچا ہی جا رہا تھا کہ اگر تھوڑی تاخیر کرتے, لیکن جس وقت یہ لیٹر سامنے آیا اس کے بعد سے اندر سے رپورٹنگ آنا شروع ہو گئی تھی کہ دیکھ لیں ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو اس سے ان کو عمران خان صاحب کو مزید ایک کہہ لیں کہ ایک قدم آگے بڑھے یہ سارا کچھ دیکھ کے. تو جس وقت فواد چودھری صاحب, اور پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی اور اپنا پرویز لائی صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ بھی اگر وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو آج سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ان تمام باتوں کے بعد پھر انہوں نے بنگلہ دیش کی حوالے کی مثالیں دی ہیں, پھر انہوں نے اکانومی کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی باتیں کی, اور پھر پاکستان کے لیے انہوں نے کہا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سمپل وہ کہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن پہلے انہوں نے بھرپور طریقے سے ایک بچھاڑ کی جس میں آرمی چیف اور سیاسی جماعتیں اور ایون کچھ لگے لپٹے کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں قاضی فیصل صاحب کے اوپر بھی انہوں نے ساری طرف سے تنقید کر کے جتنے بھی الزامات تھے سارے لگا کے, تو پھر انہوں نے جا کے اینڈ پہ بات کی کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. اچھا, PTI کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ PTI میں آئے روز جو ہے وہ ایک ڈیوائیڈ سامنے آتی ہے, ایک دھڑا سامنے آتا ہے, ایک گروپ سامنے آتا ہے. PTI کو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت پہلے دن سے تقسیم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کچھ لوگوں کی طرف سے, کچھ طاقتور حلقوں کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے میکسیمم بندے جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں. اور ایون یہاں تک کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بندہ جو PTI کی کور کمیٹی میں شامل ہو تو وہ دوسرے 2 بندوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ان کو رپورٹ کر رہے ہیں جا کے. اس حد تک بھی آپس میں جو نچلے لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ٹرسٹ کا اس ٹائم آپس میں یہ عالم ہے کہ آپس میں جب یہ ایک بندہ دوسرے کے بارے میں کہتا ہے, مطلب شیر افضل کے بارے میں 2 مروت کے بارے میں فلاں بندہ کہے گا جی, شعیب شاہین کے بارے میں, کبھی جناب گوہر کے بارے میں, کبھی کس کے بارے میں, کہ نہیں وہ یہ اسی سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر شک کروا کے ایک اس ڈیوائیڈ کی جو کوشش ہے اس کو ایک جلا بخشنے کا بالکل کام کر رہے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے آرمی چیف صاحب کا بھی نام لیا, پھر انہوں نے سیاستدانوں کا بھی نام لیا. سیاستدان تو خیر اپنے اپنے اس پہ آتے رہتے ہیں سامنے, ان کے بیانات بھی آتے رہتے ہیں, لیکن آرمی چیف کے حوالے سے ISPR کوئی ریئیکشن دے گا, ریئیکٹ کرے گا اس طرف سے. اب عمران خان کے اوپر کچھ اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے, یا جو ایک ریلیف ملنے کے جو چانسز پیدا ہو رہے تھے وہ ریلیف کی جو ہے اس کا امید برقرار رکھی جائے گی. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاستدان ہیں وہ ان کے بھی جو بیانات اگر آپ دیکھیں, اس وقت نون لیگ کے اندر بھی ایک جو مخصوص دھڑا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, اور وہ شہباز شریف صاحب سے فاصلے پہ ہے, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں اور جس میں جاوید لطیف صاحب بھی ہیں. اور ان کا بھی نشانہ جو ہے وہ خواہ وہ میٹھے الفاظ میں ہو یا سخت تنقید میں یا ڈھکے چھپے الفاظ میں, ان کا نشانہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے کہ کیس کرنا, جلدی جلدی فیصلہ سنانا. اگرچہ وہ عدالتوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنی سپیڈ کے ساتھ سنائے گے. پھر جاوید لطیف صاحب نے آ کے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم زبردستی نون لیگ کو حکومت دی گئی ہے, اور اس میں ان کا انکار کی گنجائش تھی نہیں بالکل ان کے پاس. اور یہ بالکل اسی طرح, بلکہ یہ 2008 کے الیکشن کے بعد حکومت کی بات نہیں کر رہے, بلکہ وہ پیچھے جا کے بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے عدم اعتماد انہوں نے کامیاب کرائی تھی اور اس کے نتائج وصول کیے تھے, اسی طرح کرنے والوں نے یہ سارا کچھ زبردستی کروایا ہے. اب معاملات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر اکانومی اور مہنگائی کا جو عالم ہے, جو معاشی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے, جو آپس کی لڑائیاں وہ سب کے سامنے ہیں. شہباز شریف صاحب دیکھنے میں تو بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو بالکل سائڈ پہ کیا ہوا ہے, جبکہ جو گرینڈ الائنس ہے وہ اس میں اب مجھے ایک چیز بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ
جب پیپلز پارٹی ساتھ شامل نہیں ہوئی تھی تو نون لیگ نے کیا سوچ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی بھی چیز آفر نہیں کی. اگر وہ کوئی چیز آفر کرتے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس گرینڈ الائنس کا حصہ نہ بنتے جس کا وہ حصہ بنے ہیں. اور پوری اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پورے توپ اور گولے نکال کے اس حکومت کو گرانے کے لیے چل پڑیں گے. ان کی آخر تک کوشش یہ ہوگی کہ ان کو کس طریقے سے انگیج کیا جاتا ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے. اور علی مین گنڈا پور صاحب سے بھی کوئی اتنے زیادہ عمران خان خوش نہیں ہے. اور اسی طرح شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا کا میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ سوشل میڈیا کو لے کے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کافی اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب کافی سینسٹیو تھے. اور انہوں نے بلکہ بتایا بھی تھا کہ یہ تو میرے اوپر تنقید کر دیتے ہیں. تو جب وہ اپنے اوپر تنقید کرنے کو اتنے آسانی کے ساتھ لیتے تھے یا اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے تو انہوں نے جب شیر افضل مروت صاحب نے سوشل میڈیا کو لتاڑنے کی کوشش کی جو کہ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ہے تو اس کو لتاڑنے کی کوشش کی. اور سوشل میڈیا کا ہی ہاتھ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں کو فکر لاحق ہے آپ کے سامنے مثالیں ہیں. کب سے فروری سے جو ٹویٹر یا ایکس جو بھی ہے اس کو کہیں گے وہ بند پڑا ہوا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر آرمی چیف صاحب کا بھی بیان آیا تھا کہ پتہ نہیں جھوٹ کا چرخہ اور کیا کیا ہے اس حوالے سے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس حد تک خراب ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریئیکشن جو ہے وہ کس قسم کا آتا ہے, کیونکہ ریئیکشن اگر تیز آتا ہے تو پھر مزید حالات خراب ہوں گے. اگر بات چیت کے حوالے سے کوئی کوشش کی جاتی ہے تو بات چیت میں پھر ظاہر ہے سیاستدان ہی آگے ہوں گے, سامنے جو بھی انگیج کرے گا سیاستدان کرے گا آ کے, یا عمران خان صاحب کو اگر کوئی میسیجنگ دی جاتی ہے وہ بھی دیکھا جائے گا. لیکن آنے والے دنوں میں خاص طور پہ عید کے بعد جو ہے ماحول وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جب گرینڈ الائنس نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں. ججز کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ اپنے طرف پہ چل رہے ہیں, وہاں پہ چیزیں کافی زیادہ ایکسپوز ہوئی ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.